تو بہرحال اب تو آج کا دن تو تاریخی یہ تھا کہ ہمارے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو تھے سپریم کورٹ کے جج، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بالکل. ان کے خلاف شکایات زیر سماعت تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ سپریم کورٹ میں پہنچے تھے کہ ان کو کاروائی کو رکوایا جائے. سپریم کورٹ نے وہ کاروائی روکنے سے انکار کر دیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میری جو کاروائی ہے وہ اوپن ہونی چاہیے، اوپن کورٹ میں. اور جو ہوئی قاضی فائزی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اسے اوپن کر دیا. جسٹس شوکت صدیقی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے غالباً جو بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ایک نوٹ بھی لکھا ہے اور جاری بھی کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کاروائی ہو رہی ہے ان کے مطابق وہ منصفانہ نہیں ہے، ان کو اس پر اعتراضات ہیں. لیکن ہمارا مظاہر علی اکبر اکبر نقوی، مظاہر علی اکبر نقوی، علی اکبر نقوی، انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کسی جج کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے تو اگر وہ کنٹیسٹ نہ کرے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. لیکن یہاں یہ معاملہ تو نہیں تھا. ایسی صورت میں پھر اس کے جو اعزازات ہیں، اس کی جو پینشن ہے، برات ہے، وہ بحال رہتی. اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ خلاف آ جائے تو پھر وہ ساری مراعات سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ لمبی کہانی ہے جس میں شامی صاحب اقبال حمید الرحمان صاحب، مظہر اقبال سدھو صاحب، جسٹس فاروق عرفان اقبال حمید الرحمان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس سے بعد مظہر علی کیا یہ مظہر اقبال سدھو صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. فاروق عرفان صاحب، اور پھر ہمارے جو فاروق عرفان صاحب ہیں جن کا نام آ گیا تھا اس میں پاناما پیپرز میں، کیونکہ وہ یعنی باہر بھی پریکٹس کرتے تھے. لیکن انہوں نے کاروائی شروع ہونے سے پہلے، اب یہ ہے کہ کاروائی شروع کرنے سے پہلے استعفیٰ دیا ہے یا درمیان میں دیا ہے، اس کے بارے میں تو فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکے گی نا. لیکن دیکھو اب بڑی عجب بات ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ایک تو ان کی وہ آڈیو بھی لیک ہوئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، اگرچہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک نفسیاتی حیثیت تو اس کی ہوئی نا. لیکن انہوں نے تفصیل سے جواب دے دیے تھے نا شو کاز میں. انہوں نے شو کاز کا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سارے معاملات جو الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے بیٹوں سے متعلق ہیں، اور پھر یہ کہ سارے ایف بی آر کو ڈکلیئرڈ ہیں، ان کے پاس کوئی ایسے اثاثے نہیں ہیں تو جو انہوں نے ڈکلیئر نہ کیے ہوں. پلاٹ ان کا جج بننے سے پہلے کا تھا. یہ ساری باتیں کلیئر کر دی. ان کو شو کاز جاری کیا گیا ایک بار، پھر دو بار، پھر اس کا انہوں نے جواب بھی دیا. تو وہ تو اب اگر مناسب سمجھیں گے تو ایف بی آر میں اپنا معاملہ نپٹا لیں گے.